پھر یہ بتایا کہ نجاست غلیظہ کا کیا حکم ہے، درہم برابر، ہتھیلی پر پانی جب ڈالتے ہیں جو پانی بچتا ہے اس برابر اگر کہیں گھیلا پن آ گیا تو وہ دھونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی پھر نجاست غلیظہ کون کون سی چیزیں ہیں، کافی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اور نجاست خفیفہ کے کوئی بھی جسم کا حصہ ہے، کپڑے کا حصہ ہے، اس کی چوتھائی سے کم ہے، یعنی 4 حصے کریں گے تو چوتھائی سے کم ہے تو جناب وہ کیا ہے، اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اگر چوتھائی سے زیادہ ہے تو پھر نہیں۔ تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریاض الصالحین۔ چھینک اور جمائی کے آداب، ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جمائی کو ناپسند فرماتا ہے، اباسی جمائی، ٹھیک ہے۔ پس جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے کہے، تو سننے والے مسلمان پر ہے یرحمک اللہ کہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جمائی شیطان کی جانب سے، پس جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو حتی الامکان لوٹانے کی کوشش کرے، منہ بند کرے، کیونکہ جب تم کسی میں سے کسی کو جمائی آتی تو شیطان اس سے ہنستا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے اور اس کا بھائی یعنی سننے والا یرحمک اللہ کہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کو آئیے چھینک تو وہ کہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اس کو دعا دے، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو، اور اگر الحمدللہ نہ کہے تو تم یرحمک اللہ نہ کہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے سامنے 2 آدمیوں کو چھینک آئی، ایک کا جواب آپ نے دیا، دوسرے کا نہ دیا۔ جس کا نہیں دیا تو اس نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے نہیں دیا، آپ نے فرمایا تم نے الحمدللہ نہیں کہا، جواب نہیں دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم چھینک کے وقت دہن پر ہاتھ یا کپڑا رکھ لیتے تھے، جب چھینک آئے تو منہ پر ہاتھ، آواز کو پست کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں چھینک لیتے تھے، اس بات کی امید کرتے تھے کہ آپ ان کے لیے یرحمک اللہ کہیں، لیکن آپ ان کے لیے یہدیکم اللہ کہتے تھے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ وہ بڑے چلاک تھے، لیکن آپ علیہ السلام کا تو پھر مقابلہ نہیں نا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے، کیونکہ شیطان اس میں داخل ہوتا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب آگے ملاقات کے وقت ہاتھ ملانا۔ حضرت ابن خطاب قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں مصافحہ کا رواج تھا، مصافحہ کرنے کا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، دونوں ہاتھوں سے ملانا، ہاتھ ملانا مصافحہ۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اہل یمن حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تمہارے پاس یمن والے آئے ہیں اور یہ پہلے ہیں جنہوں نے مصافحہ کیا ہے۔ تو برہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب 2 مسلمان باہم ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی یا دوست سے ملاقات کرتا ہے تو وہ کیا اس کے لیے جھکے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کیا معانقہ کرے، اس کا بوسہ لے؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرے؟ فرمایا ہاں، ٹھیک ہے۔ آگے بھی اس کی وضاحت ہے۔ صفوان بن عسال فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک اپنے ساتھی سے کہا چلو اس نبی کے پاس چلے، تو اس کے ساتھی نے کہا انہیں نبی نہ کہو، اگر انہوں نے تیری بات کو سن لیا تو ان کی آنکھیں 4 ہو جائیں گی، فخر کریں گے۔ پس وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نو روشن آیات دلائل کے بارے میں پوچھا، تو راوی نے طویل حدیث ذکر کی، تو ان دونوں نے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک نبی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا، آپ علیہ السلام نے جواب دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعے کے ضمن میں فرمایا کہ ہم نبی کریم کے قریب ہوئے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ ہاتھوں کو بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ مدینہ طیبہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرہ میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا کپڑا گھسیٹتے ہوئے
ان کے پاس تشریف لے گئے، انہیں گلے لگایا اور بوسہ دیا، ٹھیک ہے۔ پیچھے جو تھا نا بوسہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، وہ کسی خدشے کے طور پر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت حالات کیا تھے وہ روایت بیان کرتے ہوئے، تو ویسے اگر باپ ہے تو بیٹی کا بوسہ لے، بیٹے کا بوسہ لے سکتا ہے، ماتھے پر لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی علیہ السلام حضرت زید کو آپ نے بوسہ لیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کسی نیکی کو ہلکا نہ جانو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آنا، ہلکا نہیں جاننا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن بن علی کو چوما۔ حضرت اقرا بن حابس تیمی رضی اللہ عنہ کا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، تو یہ رحم ہے، شفقت محبت ہے۔ تو الحمدللہ آپ کی کتاب جو ہے نا، اس میں کتاب الادب یہ مکمل ہوا، ریاض الصالحین۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم مشکات المصابیح شروع کریں گے۔